الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سنی اجتماع میں قرآن مجید میں موجود آیات یا ایہا الذین آمنوا پر ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ پر ایک نشست ہماری ہو چکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ آج جو گفتگو ہم کریں گے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ پر، یعنی قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت، دوستی اور سفارش کام نہ آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ قیامت کے دن جو دوستی اور سفارش کام نہیں آئیں گی، وہ فاسق و فاجر کی دوستی اور کفار کی دوستی یہ کام نہیں آئیں گی۔ رہ گیا کسی مسلمان کا کسی پرہیزگار سے دوستی کرنا، تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، چونکہ یہی آیت مبارکہ یا اس قسم کی آیات خوارج پڑھتے ہیں، اور اس قسم کی آیات کو پڑھ کر کے وہ یہ تاثر دیتے ہیں
کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئیں گی، دیکھو قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئیں گی، تو پھر تم اولیاء اللہ سے، اللہ کے نبیوں سے جو دوستی کا دم بھرتے ہو یا ان کی شفاعت کا یقین رکھتے ہو، تو اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ کام نہیں آئیں گے، تو پھر اے اہل سنت و جماعت تم کیوں یقین رکھتے ہو؟ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو چونکہ گفتگو چل رہی ہے تو اسی درمیان میں آپ کو قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ یقیناً اگر کسی نے کسی شرابی سے دوستی کی، کسی جواری سے دوستی کی، کسی بے حیا شخص سے دوستی کی، کسی کافر اور ظالم سے دوستی کی، تو یقیناً یہ دوستی اس کے کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر کسی خوش عقیدہ مسلمان نے کسی عالم دین سے دوستی کی، کسی پرہیزگار متقی شخص سے دوستی کی، اولیاء اللہ سے اور اللہ کے پیاروں سے دوستی کی، تو یہ دوستی حشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی جن کی دوستی کی بنیاد پرہیزگاری پر نہیں تھی، جن کی دوستی فسق و فجور کی بنیاد پر تھی، گناہ اور بدعملی کی بنیاد پر تھی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، بلکہ یہ دوست جو دنیا کے ہوں گے وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ یہ ہماری قوم کے بڑے تھے جن کے پیچھے ہم چلیں، فاضلونا تو انہوں نے ہمیں بہکا دیا، گمراہ کر دیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم، اے اللہ تو انہیں آج ڈبل عذاب دینا اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ تو وہ جو پرہیزگاری کو چھوڑ کر جو دوستی کی بنیاد رکھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ گہرے دشمن بھی بن جائیں گے، اور پھر یوں ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے اور اللہ سے تقاضا کریں گے کہ ان پر دوہرا ڈبل عذاب دینا۔ مگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ صالحین سے پیار کرنا اور صالحین سے دوستی رکھنا، اس کا کیا انعام ملے گا؟ تو اس سلسلے میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے حق کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا جتنا آخرت میں مومن اپنے دوستوں کے لیے جھگڑا کرے گا۔ یعنی دنیا میں کسی نے اپنے پلاٹ کے لیے، اپنی زمین جائیداد کے لیے، اپنے گھریلو معاملات کے لیے کسی نے اتنا جھگڑا نہیں کیا ہوگا جتنا جھگڑا مومن اپنے ایمان والے دوستوں کی بخشش کے لیے قیامت کے دن کرے گا۔ اب وہ جھگڑا بھی ایسا نہیں دنیا والا، وہ تو لفظ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی الٹنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے کہا
تو یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی وہ پیار بھرے انداز میں عاجزی کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں منت و سماجت پیش کرنا کہ میرے اللہ اب ان سے عذاب اٹھا لے، میرے اللہ ان کو عذاب نہ دینا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو ستار و غفار ہے۔ یہ سارے اللہ کی رحیمی کریمی کے حوالے دے کر عاجزانہ درخواست کرنے کو یہ کہا گیا کہ یہ جھگڑا کر رہے تھے، ورنہ کسی بندے میں سکت نہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کر سکے، جو دنیا والا لفظ جو لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام تو حلم والے، نرم طبیعت والے، اواہ منیب، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے، رونے والے، گڑ گڑانے والے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے۔ مگر یہ جو پیش کیا گیا نا کہ جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کو ٹالنے کے بارے میں، تو یہ پیار بھرا عاجزانہ درخواست تھی۔ تو یہ جو دوستیاں کام نہیں آئیں گی، فساق و فجار، کفار و ظالمین کی دوستیاں کام نہیں آئیں گی، مگر صالحین سے، ان کی نیکی کی وجہ سے جس نے دوستی کی ہوگی، تو ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن ایسا مومن اپنے ایمان والے دوستوں کو چھڑانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرے گا، سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرے گا، میرے اللہ میرے دوست چھوٹ جائیں، ان کا چھٹکارا ہو جائے، ان کو نجات مل جائے۔ حتیٰ کہ عالم یہ ہوگا کہ جب ایک دوست کی بخشش ہو جائے گی تو آگے کیا ہوگا؟ وہ دوسرے دوست جو ایمان والے تھے وہ ابھی گرفتار ہیں بلاؤں میں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات کیسے پیش کرے گا؟ یہ تو وہ نبی ہے نا جو حشر تک کو یوں دیکھتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ میں کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ سرکار یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہے گا ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اے اللہ میرے ان بھائیوں کا کیا بنا جو نماز تو میرے ساتھ پڑھتے تھے، یصومون معنا روزے تو ہم ساتھ میں اکٹھے رکھتے تھے، اے اللہ فادخلتہم النار، اے اللہ تو نے تو انہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے، میرے اللہ اب تو انہیں چھٹکارا نصیب کر دیں، انہیں دوزخ سے آزاد کر دیں۔ اب یہ مومن اپنے ایمان والے دوستوں کی قیامت کے دن یوں سفارش کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، تو ادھر معاملہ یوں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کی درخواست کو مسترد کر دے گا اور ان کی فریاد اور ان کی آہوزاری کا کوئی لحاظ نہ ہوگا قیامت کے دن، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اذهبوا من عرفتم منہم، جاؤ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو جہنم سے نکال لو۔ یہ نیکوں کی دوستی ہوں گی جو حشر کے دن یوں کام آئیں گی، من عرفتم، جس کو پہچانتے ہو، تو اس دن پتہ چلے گا کہ نیکوں کی دوستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، صالحین سے محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا من عرفتم، جس کو تم پہچانتے ہو۔ یہ کتنا بڑا معیار نکلا، یہ معیار نہیں کہ جس کی نیکی 50% ہیں چلو اس کو نکال لے آؤ، جس کی 40% ہے اس کو نکال لے آؤ، جس کی 20% یا 30% ہے اس کو نکال لے آؤ جہنم سے، نہیں، بلکہ فرمائے گا من عرفتم،
جس کو بھی تم پہچانتے ہو وہ جس حال میں ہو تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم انہیں نکالو جہنم سے اور جنت میں پہنچا دو۔ تو یہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ جس نے دوستی کی ہوگی پرہیزگاری کی بنیاد پر، تو یہ دوستی حشر کے دن یوں کام آئیں گی۔ جس وقت وہ مومنین ایمان والوں کو پہچاننے کے لیے نکالیں گے جہنم سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، اے اللہ جس کے بارے میں تو نے حکم دیا تھا وہ تو ہم نے نکال لیے، لیکن تڑپ ابھی باقی ہے کہ پیچھے اور بھی موجود ہیں، انہیں بھی نکالا جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اخرجو من کان فی قلبہ وزن دینار، جس کے دل میں ایک دینار جتنا بھی ایمان ہے جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لو، اسے بھی جہنم سے نکالو۔ اب پھر آگے وہ ان کو نکال لائیں گے، پھر کہیں گے میرے اللہ بھی اور بھی کچھ دوست باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ نصف دینار، جاؤ جن کے دلوں میں نصف دینار جتنا بھی ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اخیر میں ارشاد فرمائے گا من کان فی قلبہ ذرۃ، کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، اے ایمان والے دوستو انہیں بھی نکالو جہنم سے اور جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ ایمان والوں کی دوستی ہوگی جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو اب کوئی خارجی یہ ذہن دینے کی کوشش نہ کرے امت کو کہ قیامت کے دن صالحین کا پیار کام نہیں آئے گا۔ ہاں فجار، فساق، فاجر، بدکار، بے حیا، ظالم، بدبخت، ان کی دوستیاں کام نہیں آئیں گی، بلکہ ان کی دوستیاں تمہیں یہاں بھی لے ڈوبے گی وہاں بھی لے ڈوبے گی، وہاں بھی ان کی دوستیاں گہری دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ جو آج فلمیں دیکھنے کے لیے گناہ کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں دوستوں کی ٹولیاں بنا بنا کر ساتھ میں لے جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، تو یہ دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ لیکن جس نے نیکوں سے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے دوستی کی ہوگی، وہ دوستی اتنی کام آئے گی کہ دوست جہنم میں جا چکا ہوگا تو اس کا مومن دوست اس وقت تک جنت میں جائے گا نہیں جب تک اسے جہنم سے نکال کر جنت تک نہ پہنچا دے۔ تو یہ ایمان والوں کی دوستی ہوگی جو کام آئے گی۔ یہاں تک کہ جامع الاحادیث میں امام سیوطی نے اور امام ابن عساکر نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ انہو ینادی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی امت کے صالحین کہاں ہیں؟ جب یہ آواز آئیں گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر انہیں کہا جائے گا تصفحوا صفوف القیامہ، یہ جو حشر کے میدان میں صفیں لگی ہوئی ہیں جاؤ ان صفوں کو چیک کرو، ان صفوں کا جائزہ لو، من اطعمکم فی طعمتن، دیکھو کہ ان حشر کی صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں میں کون ہے جس نے میری رضا کے لیے تمہیں ایک لقمہ کھلایا تھا، جاؤ انہیں ڈھونڈو تم۔ من کساکم فی، کون ہے جس نے میری رضا کے لیے ان صفوں میں تجھے کپڑا پہنایا تھا۔ من اروا فی شربتن، کون ہے کہ ان حشر کی صفوں میں جس نے میری رضا کے لیے تمہیں پانی پلایا تھا، آج جاؤ ان صفوں میں تم تلاش کرو۔ وہ ایک صف جس میں ان گنت کروڑوں آدمی کھڑے ہوں گے، یہ صالحین امت جائیں گے
ان صفوں میں ڈھونڈیں گے اور پھر رب کی بارگاہ میں آ کر کہیں گے مولا فلاں صف میں ہمارے اتنے پیار کرنے والے ہیں، فلاں صف میں ہمارے اتنے ایمان والے دوست ہیں، فلاں صف میں اتنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوا بیدہ ادخلوہ الجنہ، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ ایمان والوں کی دوستی ہوں گی جو ایمان کی وجہ سے قیامت کے دن کام آئے گی۔ لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ آج کے مسلم معاشرے کی نسل نو یعنی نوجوان نسل جو تباہیوں کے دہانے پر ہیں، گناہوں کے اندر دن بدن وہ لتھڑے چلے جا رہے ہیں اور گناہوں کی غلاظتوں اور گندگیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ان کا زیادہ طور پر اثر غلط سنگتوں کی وجہ سے ہے، غلط دوستی کی وجہ سے ہیں۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ زنا کے لیے کیسے راستہ ہموار کیا جاتا ہے، مگر اس کو زانی دوست مل گیا جس نے اس کو پتہ بتا دیا۔ اسے کوئی نہیں پتا تھا کہ شراب کیسے پی جاتی ہے، کہاں ملتی ہیں، شرابی دوست مل گیا جس نے اس کو شراب کا ٹھیکہ بتا دیا۔ اسے کوئی نہیں پتا تھا کہ نشہ کیا چیز ہوتی ہے، نشہ آور شخص مل گیا دوستی کے لیے، یہ بھی نشے کی لت پہ چڑھ گیا۔ تو یہ جو آج مسلم قوم میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بڑی تعداد میں اگر گمراہیوں میں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہیں تو اس کا بڑا سبب ہے غلط سنگتیں، اور یہ غلط سنگتیں اتنی سخت ہوں گی کہ قیامت کے دن یہ غلط سنگتیں، یہ دوستی نہ رہیں گی، دشمنی میں بدل جائے گی، اور آپس میں وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے رب کی بارگاہ میں ڈبل عذاب کی بات کریں گے۔ میں قرآن مجید کی روشنی میں ایک ایسی دوستی کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے سن کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ غلط سنگت بندے کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتی ہے۔ یہ دیکھو عقبہ بن ابی معیط، اس کے بارے میں ہے کہ یہ جب بھی سفر سے پلٹ کر واپس آتا تو لوگوں کی دعوت کرتا۔ اب اس نے چونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی بیٹھتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنتا تھا، اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی اور کہا کہ آپ میرے یہاں دعوت میں ضرور تشریف لائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اگر کلمہ شہادت نہیں پڑھے گا تو میں تیرے یہاں دعوت میں نہیں آؤں گا، تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور میرے آخری نبی ہونے کی گواہی دے تو میں تیرے یہاں دعوت میں آؤں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک معیار حضور نے دے دیا کہ ہم نے کن دسترخوانوں پر بیٹھنا ہے اور کن پر نہیں بیٹھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہو تو میں تمہارے یہاں آؤں گا دعوت پر۔ اب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا، مگر اس کی گہری دوستی تھی امیہ بن ابی خلف کے ساتھ۔ امیہ بن ابی خلف اسلام کا بڑا کٹر دشمن، یہی تھا جس نے حضرت بلال کو کوڑے لگائے تھے، اور اسی نے ظالم بدبخت نے حضرت بلال پر بڑے ظلم توڑے تھے۔ وہ شخص جب اس کو پتا چلا کہ اس کا گہرا دوست عقبہ بن ابی معیط کلمہ پڑھ گیا ہے تو تیز تیز قدموں سے عقبہ بن ابی معیط کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہا میری دوستی کا تمہیں واسطہ، اگر تم میری دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تم اسلام چھوڑ دو، ورنہ تم میرے ساتھ دوست نہیں رہ سکتے، تمہیں دوستی بھی توڑنی ہے اور جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کو جا کر کے تم نے ایسا ایسا بولنا بھی ہے۔ گستاخیاں سکھائی اس کو۔
اب عقبہ بن ابی معیط دوستی برقرار رکھنے کے لیے، اپنا یارانہ برقرار رکھنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں۔ کیا آج معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کسی وابی بدعقیدہ کے ساتھ جب کوئی رشتہ کرتا ہے تو یار میرا خاندان ہے مجھے جانا پڑے گا، میرا یہ ہے مجھے جانا پڑے گا۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں آج کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کہ یہ دوستیاں کس انجام تک لے جائیں گی۔ عقبہ بن ابی معیط اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری دوستی نہیں چھوڑ سکتا، میں تیری دوستی کے لیے اسلام چھوڑ سکتا ہوں، میں تیری دوستی نبھانے کے لیے معاذ اللہ نبیوں کے امام کی توہین کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ گیا امیہ ابن خلف کے کہنے پر حضور کی بارگاہ میں، اور معاذ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نازیبہ کلمات بکے، اور معاذ اللہ حضور کے چہرے پر تھوکنا چاہا اس نے، مگر اللہ نے وہ تھوک انگارے بنا کر اسی کے چہرے پر پلٹا دی، جس سے اس کے دونوں گال جل گئے۔ اور سرکار کی جب یہ توہین کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ تو مکے سے باہر جنگ کے لیے نکلے گا تو تو قتل کیا جائے گا۔ یہ سرکار نے خبر دے دی اسی وقت جب حضور مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، ابھی نہ حضور مدینہ آئے ہیں نہ بدر کی جنگ لگی ہے، مگر سرکار نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو جو آج بکواس کر رہا اور توہین کر رہا ہے، تو جب یہاں سے جنگ کے لیے نکلے گا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ اب یہ دوستی اس کو لے ڈوبی۔ جب یہ دوستی ہوئی نا تو اب اس دوستی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا راستہ اپنائے رکھا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے دو لفظ ذکر کیے، دونوں میں سے کسی میں عقبہ بن ابی معیط اور امیہ ابن خلف کا نام نہیں لیا قرآن کی آیت میں، مگر عقبہ بن ابی معیط کا لفظ اللہ نے الظالم سے ذکر کیا کہ ظالم یہ جو آج دوستی کے بھرم میں حضور کا راستہ چھوڑ رہا ہے یہ قیامت کے دن انگلیاں چبائے گا اور افسوس کے ساتھ یہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو یہاں امیہ ابن ابی خلف کو فلانن کہا گیا اور عقبہ ابن ابی معیط کو ظالم کہا گیا تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو یہ سبق مل جائے کہ اگر تم نے بھی دین چھوڑ کر کسی سے دوستی کی تو تم ظالم ہو، اور جس سے دوستی کر رہے وہ فلاں، اس کی دوستی تمہیں یوں دین سے دور کر دے گی جس طرح عقبہ ابن ابی معیط کو امیہ ابن ابی خلف کی دوستی نے جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیا۔ اب یہ دیکھو، اب سرکار نے تو یہ کہا تھا نا کہ تو نکلا باہر تو میں تجھے قتل کروں گا۔ جب بدر کی جنگ کی تیاری شروع ہوئی تو کفار بڑے زور و شور سے تیاریوں میں مصروف، اب ادھر نہت تھے تھوڑے اور ادھر 1000 اور طاقت پر گھمنڈ ان کو۔ اس وقت جب لوگوں نے کہا نا عقبہ بن ابی معیط کو کہ ابی معیط، اس کو جب یہ بات ہوئی نا تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تمہیں پتہ نہیں میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ کہا تم کیوں ڈر رہے ہو؟
اتنی بڑی تعداد ہے، تم نے سمجھ کیسے لیا کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے اور وہ غالب آ جائیں گے؟ اور ہاں اگر ہم مغلوب ہو گئے، ہم ہار گئے، تو تمہارے پاس اتنا تیز رفتار سرخ رنگ کا اونٹ ہے، تم بھاگ کے نکل جانا۔ تو یوں اس کو دلاسے دے کر کے لائے، اور واقعی میں جب وہ ہار گئے تو یہ اونٹ پہ بیٹھ کے بھاگا، تو حضرت مولا علی نے راستے میں سے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس وقت یہ قرآن کی آیتیں خطاب کر رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ یہ عقبہ بن نبی معیط قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو انگلیاں چباتے ہوئے اٹھے گا، غیظ و غضب میں بھرا ہوا کہ کاش میں نے امیہ ابن خلف سے دوستی نہ کی ہوتی تو آج میں جہنمی نہ بن گیا ہوتا۔ تو دوستو، یہ چیز ہیں جو کام آنے والی ہیں کہ جس کو یاد رکھا جائے۔ اب یہاں میں ایک بات سرکار اعلیٰ حضرت کی ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، غیر مذہب والوں اور والیوں کی صحبت آگ ہیں، ذی علم یعنی علم والا، عاقل یعنی عقل مند، بالغ، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں، یعنی اس میں صرف ناخواندہ بے پڑھے لکھے لوگوں کے ہی دین نہیں بدل جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کس میں؟ غیر مذہب والیوں میں۔ ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی بگڑ گئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک واقعہ بھی لکھا کہ عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ کیا تھا، یہ میں اعلیٰ حضرت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ جو محدث تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو لوگ آج وسوسے ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو یہ نیت ہے، تو کچھ حالات بھی دیکھ لیا کرو کہ تم سے پہلے لوگ جو اس راستے پر چلے وہ کس انجام تک پہنچے۔ بڑے عقل مند بنتے ہیں لوگ، دنیا داری میں روپیہ کمانا ہو تو خوب لوگوں سے جا کر کے ایڈوائز لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، تو ان سے بھی تو دیکھ لو کہ جو آگے کہاں چھلانگ لگا لگا کر کے ڈوب گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاذ بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاذ کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کو بددین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ آج ہماری ڈیوٹی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کل یوں نہ ہو کہ انگلیاں منہ میں ڈال کر کے یہ کہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس کاش میں فلاں سے دوستی نہ کرتا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو قیامت کے دن جو دوستی کام نہیں آئیں گی وہ فاسق و فاجر کفار اور ظالم کی دوستی کام نہیں آئیں گی، اہل ایمان کی دوستی کام آئیں گی۔ تو اس لیے اے اہل ایمان عاشقان رسول، اہل ایمان ہی سے رشتہ رکھیں، انہی سے دوستی رکھیں، تو یہ دوستی انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔